ناظرین، وزیر دفاع اور حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کا یہ دعویٰ کچھ دن پہلے سامنے آیا کہ ملک کی آدھے سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ ان افراد میں نامی گرامی بیوروکریٹس شامل ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بیوروکریٹس اور سرکاری ملازمین کے بارے میں بیرون ملک جائیدادیں خریدنے کی باتیں سامنے آئی ہوں۔ مئی 2024 میں عالمی صحافتی تنظیم آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کی جانب سے دبئی ان لاکڈ کے عنوان سے شائع ہونے والی تحقیقات میں متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ریئل اسٹیٹ شعبے کے غیر ملکی مالکان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی۔ OCCRP کے میڈیا پارٹنر اور پاکستانی اخبار روزنامہ ڈان کی ایک تحریر کے مطابق 2022 کے لیک شدہ ڈیٹا کے مطابق دبئی کی 23,000 رہائشی پراپرٹیز کی ملکیت 17,000 پاکستانی شہریوں کے پاس ہے۔ ان میں کئی سابقہ آرمی افسران، بینکار، سیاستدان اور بیوروکریٹس شامل ہیں۔ پرتگال کا گولڈن ویزا پروگرام گولڈن ریزیڈنس پرمٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت غیر ملکی ممالک کے شہری ایک مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کے عوض پرتگال میں مستقل ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سکیم کے تحت نوکریاں پیدا کرنے، تحقیقاتی سرگرمیوں، کمرشل کمپنی کے قیام، ثقافت اور فنون لطیفہ کے فروغ، وینچر کیپٹل اور دیگر سکیموں میں سرمایہ کاری کے لیے فنڈز پرتگال منتقل کیے جاتے ہیں۔ اس سے قبل ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی مستقل ریزیڈنسی حاصل کی جا سکتی تھی، تاہم 2023 میں اس آپشن کو ختم کر دیا گیا تھا۔ پرتگال کے گولڈن ویزا پروگرام کے تحت ریزیڈنسی حاصل کرنے والے افراد اپنے پارٹنرز، بچوں اور پارٹنرز کے والدین کو بھی پرتگال بلانے کے اہل ہوں گے۔ اس کے علاوہ 5 سال کے بعد اس پروگرام کے تحت سرکاری سرمایہ کاری کرنے والے پرتگال کی شہریت کے اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق 2024 میں پرتگال نے تقریباً 5,000 گولڈن ویزے جاری کیے۔ یہ تعداد 2023 میں جاری کیے جانے والے 2,901 گولڈن ویزوں کے مقابلے میں تقریباً 70% زیادہ ہیں۔ بظاہر اسپین کی جانب سے رواں سال اپریل میں گولڈن ویزا اسکیم ختم کیے جانے کے بعد پرتگال میں سرمایہ کاری کی جانب دلچسپی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ تھی وہ چھوٹی سی رپورٹ۔ اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کو چلانے والی بیوروکریسی اس ملک کے ساتھ کتنی مخلص ہے اور کتنے مخلصانہ طریقے سے وہ اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔